نظام اسلام، نظام طاغوت، نظام الہی، نظام ظلم میں فرق کیا ہے؟ نظام طاغوت بھی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، امام زمانہ بھی جو حکومت بنائیں گے وہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے اس نظام کے قوانین کس بنیادوں پہ بنیں گے اور نظام طاغوت کے قوانین کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں بھی حکومت چل رہی ہے لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ UK میں، یورپ میں بھی حکومت ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ ایران میں بھی حکومت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت الہی آئے گی جس کو حکومت مہدوی بولا جاتا ہے، اس حکومت کی بنیادیں کس چیز پر ہوں گی؟ کہ ملتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو چور بنے، کہ ملتا ہے کوفے سے خاتون اپنے بدن پہ سونا پہن کر بصرے تک جائے گی، نہ کوئی جوان اسے دیکھے گا، نہ کوئی اس کے بدن سے سونا اتارے گا۔ ایک شخص زکوٰۃ لے کر سونا اور زیورات لے کے گلیوں میں پھرے گا، ہے کوئی مجھ سے زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئیں گے امام زمانہ، ایک پھونک ماریں گے پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز، مولا انسان کو اسی روٹ پہ چلائیں گے جس روٹ پہ خدا چلانا چاہتا تھا۔ آپ کی سوچوں کے اینگل کو صحیح کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی۔ ایک گاڑی 100 کی سپیڈ پہ غلط روڈ پہ جا رہی ہے تو اپنے ہدف سے دور ہو رہی ہے، آپ نے صرف گاڑی والے کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہ فوراً اپنے ہدف تک کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا۔ امام صرف انسان کی جہت کو بدلیں گے، انسان کی محنت وہی ہوگی، زحمت وہی ہوگی، بھاگا دوڑی وہی ہوگی، لیکن انسان کی جہت جیسے بدل گئی وہ فوراً مقصد ہدف نہائی تک پہنچ جائے گا۔ اب انگریز سے پوچھئے انسان کیا ہے؟ انگریز ڈیفینیشن کرتا ہے انسان کی، کہتا ہے انسان جسٹ باڈی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، جسم ہے۔ اب اس نے اپنی معرفت جسم کی حد تک رکھی کہ انسان جسم ہے، تو صبح سے شام تک وہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کے لیے۔ کریم جسم کے لیے، شیمپو جسم کے لیے، ساری بیوٹیز کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ تھوڑے سے بال بندے کے چلے گئے کروڑوں روپے خرچ کر لیتا ہے گنجا پن دور کرنے کے لیے۔ ہم و غم جسم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ $10,000 خرچ کر کے آیا، سر پہ بال، بھائی کون سا تم نے تیر مار لیا، سر پہ بال آ گئے تو کیا ہوا؟ ایمان بڑھ گیا تیرا؟ صرف یہ کہ آئینے میں جب خود کو دکھوں تو اچھا دکھوں، گناہ نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں وہ معاشرے جن کا ہدف جسم بن جاتا ہے، ان معاشروں میں بیوٹی پارلر سب سے زیادہ نظر آئیں گے، ان معاشروں میں بیوٹی ڈاکٹر سب سے زیادہ نظر آئیں گے آپ کو۔ مثلا میں UK گیا تو پاکستان میں تو کم ہی ہمیں نظر آیا ہے، ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ صرف ناخن بن رہے ہیں، یعنی ایک غریب کے مہینے کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں ناخن بنواتی ہے۔ ناخنوں کو کس طرح گولائی کرنی ہے، کون سا شیپ دینا ہے، یعنی سارا فوکس کس پر ہے؟ باڈی پر۔ صحیح بھی ہے کیونکہ اس نے انسان کی تعریف کیا کی؟ ہیومن از دا باڈی، انسان جسم ہے، تو پوری زندگی وہ لڑتا ہے جسم کے لیے، حسن جسم کے لیے، بہترین فیسلٹیز، یہ لگژری لائف اسٹائل کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل کا، اسلام راحت کا مخالف نہیں ہے، لیکن کہتا ہے زندگی کا ہدف راحت نہ بنا، زندگی کا ہدف لگژریزم نہ بنا۔ گھر بنا دیا، بہترین گھر ہے، بہترین رہو، لیکن ڈے بائی ڈے یہ سوچو جسم کے لیے بہترین راحت کیسے ہو۔ ڈیلی اپنے شاور بدلو، اپنے ٹب بدلو، اپنے بیڈ بدلو کہ جسم کو بہتر سے بہتر آسائش دی جائے۔ یہ وہ معاشرے ہیں جنہوں نے انسان کا ہدف کیا سمجھا؟ جسم سمجھا۔ یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جائے کیسے ایشو پر، وہاں بیوٹی کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ خاتون مسلم تھی لیکن وہ معاشرہ، وہ سسٹم، جب اس سسٹم میں جب بچے پلتے ہیں تو تھنکنگ جو آپ کا سائیکل ہے وہ اسی سسٹم پہ چلتا ہے۔ کشور نے طلاق دے دی، ہم نے کہا بھائی کیوں دی؟ اس نے کہا اپنے ہونٹوں کو موٹا کروا۔ آج کل ایسی سوئیاں آتی ہیں بیوٹی کی جس سے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں، تو فارسی میں تو کہتے ہیں لب شتری، یعنی آج کل لوگوں کو شوق ہے اپنے ہونٹ اونٹ کی طرح کروائیں۔ اللہ نے جو ہونٹ دیے وہ کسی کو پسند، فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ جب ہدف جسم بن جائے گا۔ شوہر نے طلاق دے دی صرف اسی بات پہ کہ میں چاہتا ہوں بیوی ایسی دکھے اور تم جا کے یہ آپریشن کرواؤ، اگر ایسا نہیں بنا ہے تو میں تمہیں کیا دے دوں گی؟ یا دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف کیا بنا؟ جسم بنا۔ ساری آسائش جسم کے لیے، پہاڑوں پہ جانا، آسائشیں، تفریح ہیں، فوکس پورا کس پر ہے؟ جسم پر ہے۔ اب جب فوکس جسم پہ بنا نا تو قوانین کس کے لیے بنے؟ جسم کے لیے بنے۔
اب خدا نہ خواستہ جسم کو جو بھی پسند ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. مرد کو پسند ہے عورت کو دیکھے، عورت کو پسند ہے اپنے جسم کو نمایاں کرے. مقصد جسم بنانا. اسے کہیں گے تجھے پوری آزادی ہے، تو جیسا جسم کو دکھانا چاہتی ہے دکھا، تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے. جوان کو کہیں گے تجھے کیا پسند، جو دیکھنا چاہتے وہ دیکھ. جسم کو نشہ پسند ہے، شراب پی. جسم کو شہوت پسند ہے، شہوت رانی کر. جسم کو سور کا گوشت پسند ہے، کھا. جسم کو پسند ہے نا. اب یہاں پہ روح مد نظر ہے ہی نہیں. فوکس پورا کس پر ہے؟ باڈی پر ہے، جسم پر ہے. اب کہا کہ اسے کہتے ہیں ہیومنسٹ. ہیومنسٹ جو ہوتے ہیں نا جسم پرست ہوتے ہیں. ہمارے بعض سیاستدان کہتے ہیں ہم ہیومنسٹ ہیں. بھئی تم نے ہیومن کا مطلب ہی نہیں سمجھا تو ہیومنسٹ کیسے بنے؟ تم نے ہیومن کو باڈی میں خلاصہ کر دیا، انسان کا خلاصہ جسم میں کر دیا. یہ بیٹی کیوں فلسفہ حجاب نہیں سمجھتی؟ کیونکہ اس نے اپنا خلاصہ جسم میں کیا، اور جسم کو پسند ہے وہ خود کو دکھائے. لہٰذا کہتی ہے کیوں اسلام میری بیوٹی کو روکتا ہے، کیوں اسلام میرے حسن کو روکتا ہے؟ اگر میں بالوں کو دکھاؤں خوبصورت دکھتی ہوں، 10 جوان میرے پیچھے لگتے ہیں، میرے وجود میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، یہ اسلام میری بیوٹی کے سامنے دروازے کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا فوکس تمہاری باڈی نہیں ہے، اسلام کا فوکس تمہارا روح ہے. انسان کا مقصد جسم نہیں ہے، جسم خادم روح ہے. جسم ایک وسیلہ ہے. جس طرح تیرے پاس گاڑی ہے، تیرے گھر میں گھوڑا ہے، تیرے گھر میں گدھا ہے، اسی طرح ایک جسم خدا دیتا ہے تاکہ یہ خدمت کرے. کس کی خدمت کرے؟ روح کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ تو جسم کا خادم بن جائے. اب قوانین وہ معاشرہ جو نظام طاغوت، طاغوت جوان کو پتہ نہیں ہے طاغوت ہے کون سی بلا. طاغوت کا مطلب یہ کہ نظام طاغوت قوانین بناتا ہے جسم کے لیے، اور نظام الہی قوانین بناتا ہے بقائے روح کے لیے. کربلا میں 2 نظریے تھے. کچھ ایسے لشکر تھا جو اپنے جسم کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور حسین جسم کو فنا کر کے روح کو بقا عطا کر رہے تھے. نظام اسلام، نظام طاغوت، نظام الہی، نظام ظلم میں فرق کیا ہے؟ نظام طاغوت بھی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. امام زمانہ بھی جو حکومت بنائیں گے وہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے اس نظام کے قوانین کس بنیادوں پہ بنیں گے، اور نظام طاغوت کے قوانین کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں بھی حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ UK میں، یورپ میں بھی حکومت ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ ایران میں بھی حکومت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت الہی آئے گی جس کو حکومت مہدوی بولا جاتا ہے. اس حکومت کی بنیادیں کس چیز پر ہوں گی؟ کہ ملتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو چور بنے. کہ ملتا ہے کوفے سے خاتون اپنے بدن پہ سونا پہن کر بصرے تک جائے گی، نہ کوئی جوان اسے دیکھے گا، نہ کوئی اس کے بدن سے سونا اتارے گا. ایک شخص زکوٰۃ لے کر سونا اور زیورات لے کے گلیوں میں پھرے گا، ہے کوئی مجھ سے زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئیں گے امام زمانہ، ایک پھونک ماریں گے پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز. مولا انسان کو اسی روٹ پہ چلائیں گے جس روٹ پہ خدا چلانا چاہتا تھا. آپ کی سوچوں کے اینگل کو صحیح کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی. ایک گاڑی 100 کی سپیڈ پہ غلط روڈ پہ جا رہی ہے تو اپنے ہدف سے دور ہو رہی ہے. آپ نے صرف گاڑی والے کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہ فوراً اپنے ہدف تک کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا. امام صرف انسان کی جہت کو بدلیں گے. انسان کی محنت وہی ہوگی، زحمت وہی ہوگی، بھاگا دوڑی وہی ہوگی، لیکن انسان کی جہت جیسے بدل گئی وہ فوراً مقصد ہدف نہائی تک پہنچ جائے گا. اب انگریز سے پوچھئے انسان کیا ہے؟ انگریز ڈیفینیشن کرتا ہے انسان کی، کہتا ہے انسان جسٹ باڈی ہے. انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، جسم ہے. اب اس نے اپنی معرفت جسم کی حد تک رکھی کہ انسان جسم ہے، تو صبح سے شام تک وہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کے لیے. کریم جسم کے لیے، شیمپو جسم کے لیے، ساری بیوٹیز کس کے لیے؟ جسم کے لیے. تھوڑے سے بال بندے کے چلے گئے کروڑوں روپے خرچ کر لیتا ہے گنجا پن دور کرنے کے لیے. ہم و غم جسم ہے اور کچھ بھی نہیں. $10,000 خرچ کر کے آیا سر پہ بال. بھائی کون سا تم نے تیر مار لیا، سر پہ بال آ گئے تو کیا ہوا؟ ایمان بڑھ گیا تیرا؟ صرف یہ کہ آئینے میں جب خود کو دکھوں تو اچھا دکھوں، گناہ نہیں ہے. لیکن بات کر رہا ہوں وہ معاشرے جن کا ہدف جسم بن جاتا ہے،
ان معاشروں میں بیوٹی پارلر سب سے زیادہ نظر آئیں گے، ان معاشروں میں بیوٹی ڈاکٹر سب سے زیادہ نظر آئیں گے آپ کو۔ مثلا میں یو کے گیا تو پاکستان میں تو کم ہی ہمیں نظر آیا ہے، ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ صرف ناخن بن رہے ہیں، یعنی ایک غریب کے مہینے کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں ناخن بنواتی ہے۔ ناخنوں کو کس طرح گولائی کرنی ہے، کون سا شیپ دینا ہے، یعنی سارا فوکس کس پر ہے؟ باڈی پر۔ صحیح بھی ہے، کیونکہ اس نے انسان کی تعریف کیا کی؟ ہیومن از دا باڈی، انسان جسم ہے، تو پوری زندگی وہ لڑتا ہے جسم کے لیے، حسن جسم کے لیے، بہترین فیسلٹیز، یہ لگژری لائف اسٹائل کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل کا، اسلام راحت کا مخالف نہیں ہے، لیکن کہتا ہے زندگی کا ہدف راحت نہ بنا، زندگی کا ہدف لگژریزم نہ بنا۔